دیکھیے ناظرین، یہ جو 25 جنوری کو بڑوں کی بڑی بیٹھک تھی جس میں حضرت شاہ جی، اس کے علاوہ جو ہے جانشین شیخ القرآن حضرت مولانا اشرف علی صاحب اور مفسر قرآن حضرت مولانا امیر بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب سمیت کئی بڑی بڑی اہم شخصیات موجود تھیں۔ دیکھیں، ایک صاحب نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ حضرت شاہ جی جو ہیں یعنی سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، وہ بصیرت کے لحاظ سے اتنے آگے ہیں کہ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے صاحب بصیرت ہیں، دور اندیش بھی ہیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا نا ساری صورتحال کو، تو اخباروں کے تراشی اگر آپ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ پوسٹیں آپ دیکھیں، تو لگ رہا تھا لوگ کہہ رہے تھے کہ جی جماعت تو نام ہی سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کا ہے، یعنی کہ اشاعت التوحید نام ہی سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کا ہے۔ اخباروں کے تراشوں میں دکھائی دے رہا تھا سربراہ جماعت، جماعت کے امیر، جماعت کے سربراہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو چوا کے مرواتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں چمچے۔ بندیالوی صاحب نے اس پہ بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، یہ جڑے چمچے ہوندے نا، ساڈی جڑ نے کڈی، یہ چمچے ہوتے ہیں۔ شاید اب علماء سمجھ چکے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کچھ مختلف ہے، اور ہمارے جو دائیں بائیں ہمارے جو چمچے ہیں یہ ہمیں بس ایم ہی نا وہ پمپ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تسی تے بادشاہ سب کچھ تسی ہو، ٹھیک ہے، تسی تے چھا گئے ہو، تسی تے آ گئے ہو۔ تو یہ میرے خیال میں جب بڑے یہ سمجھ جائیں گے نا اور ان چمچوں سے تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں گے اور خود اپنے دماغ سے سوچ کے فیصلے کریں گے، تو میرے خیال میں بہت جلد آپ بہتری دیکھیں گے۔ مجھے میرے ایک دوست نے، ایک بھائی نے، ایک کارکن نے، ایک ورکر نے اٹلی سے فون کیا اور اس نے بتایا کہ جی ہم بڑے دکھی ہیں جماعت کی موجودہ صورتحال کو دیکھ کر۔ ایسی کئی پاکستانی جو دبئی میں رہتے ہیں، جو انڈیا میں کچھ دوست ہیں ہمارے، وہ رابطہ کرتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ سعودی عربیہ سے، دیگر بہت ساری جگہوں سے دوست احباب جو ہیں، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، مخلص لوگ جو ہیں، وہ بڑے دکھی ہیں اس موجودہ صورتحال پہ، اور وہ اور بھی دکھی ہو جاتے کہ اگر اس طرح کا فیصلہ ہو جاتا جس طرح کے یہ چمچے چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے، کہ 1971 والا فیصلہ ہو جائے، جماعت بٹ جائے 2 حصوں میں، ٹھیک ہے، اور نعرہ لگ جائے ادھر ہم ادھر تم۔ تو 2 باتیں سامنے آئیں اور ان میں بھی کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ جی جماعت کا کوئی اور نظم نہیں ہے، صرف ایک ہی نظم ہے، اور اس نظم کے امیر جو ہیں وہ حضرت مولانا شیخ القرآن صاحب کے بیٹے جانشین شیخ القرآن حضرت مولانا اشرف علی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہی پرانا نظم ہے جس ترتیب سے وہ کام کر رہا تھا، وہ چل رہا تھا۔ یہ جو نئی باڈی بنائی گئی، نیا نظم بنایا گیا، اس کو ہم نہیں مانتے۔ آج سے 3 سال پہلے بھی یہی بات تھی اور اب بھی یہی بات ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات، اس 25 جنوری کی اہم میٹنگ میں یہ ہوئی کہ پنجاب بھر میں جو متشدد واعظین ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس سے مراد خطیب حضرات ہیں اور متشدد خطیب ہیں، ان سے مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ان کی بھی نشاندہی نہیں کی گئی، بتایا نہیں گیا کہ یہ متشدد واعظین ہیں، تاکہ عوام کو پتہ چل جاتا لوگوں کو کہ یہ متشدد واعظین ہیں اور یہ ان کے نام ہیں، ان کے جلسے نہیں کروانے، نام نہیں بتایا گیا۔ باقی یہ پرانی بات ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور یہ بھی پرانی بات ہے متشدد واعظین کا بائیکاٹ۔ یہ پہلے آپ ساری سٹوری بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے، کون ہے متشدد واعظین اور کن کو سائیڈ لائن کیا جاتا رہا۔ اس پر ایک بندے نے ایک تحریر بھی لکھی ہے، میں 100% تو اس سے ایگری نہیں کرتا، اس کی گٹ فیلنگ تھی کہ جی انہوں نے کوشش یہ تھی کہ خضر حیات بکروی صاحب جو ہیں شاید ان کے مقابلے میں ایک پہلوان لایا جائے، اشاعت توحید و سنت میں ایک اور پہلوان کھڑا کیا جائے۔ ابھی بھی فیس بک اس چیز کی گواہی دے رہا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ فلاں صاحب تو بڑے ہیں، وہ اصل اشاعت توحید و سنت کے مناظر ہیں، اصل مناظر وہ ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے نہیں جی وہ نہیں ہیں، وہ ہیں۔ تو مولانا مطیع اللہ راشد صاحب، ٹھیک ہے، قابل احترام شخصیت ہیں، بڑے مناظر بھی ہیں، بلکہ ایک مناظرہ تو ایسا بھی ہے ان کا جس میں حضرت نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا علامہ خضر حیات بکروی صاحب، یہ دونوں اہم شخصیات اس مناظرے میں ان کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ تو یہ اس کو شاید مطلب اس بندے کی گٹ فیلنگ یہ ہے
کہ یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ ان کو جو ہے سیر فہرست لایا جائے علامہ خضر ریاض بکروی صاحب کے مقابلے میں، اور پھر کہا جائے کہ جی اصل پہلوان تو ہمارے یہ ہیں، بڑے مناظر تو ہمارے یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک ایسے غیر معروف شخصیت کے ساتھ ان کا مناظرہ بھی ہوا جنہیں اس وقت تک کوئی نہیں جانتا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کو ایک بچہ سمجھا گیا کہ یہ تو ایک کل کا بچہ ہے، کل دا چھور ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم 10 منٹوں میں ایسے چٹکیوں میں ہرا لیں گے۔ ایک بڑے مناظر ہیں اور تجربہ کار ہیں، اور اس کا تو پہلا مناظرہ تھا، لیکن ایسا پاسبل ہی نہیں ہو سکا۔ 2.5 گھنٹے اس نے تگنی کا ناچ نچوا دیا، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ صورتحال بنی تو یہ داؤ پیچ نہ چل سکا کہ جی آپ کے بڑے مناظر تھے، 2.5 گھنٹے لگے رہے، لیکن اس کو خاموش نہ کروا سکے، توڑ پیش نہ کر سکے، اور 10 منٹوں والی بات تو آئی گئی ہوگی۔ وہ اس کا پہلا مناظرہ تھا، وہ ایک غیر معروف شخصیت تھی، یہ معروف عالم تھے، بڑے عالم تھے۔ یہ میں کوئی حضرت جی کی توہین نہیں کر رہا، بڑی معذرت کے ساتھ اس بندے کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو پھر یہ دیکھا گیا کہ جی اب کیا کریں، تو اب کوئی اور چارہ نہیں تھا، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ چلو جی ان کو جماعت سے نکال دو، ٹھیک ہے۔ تو علامہ خضر ریاض بکروی صاحب کو بھی جماعت سے نکال دو، ساتھ میں یہ عصمت اللہ خان صاحب ملتانی جو ہیں یہ بھی سٹیج پہ کچھ ایسی ویسی باتیں کرتے رہتے ہیں، ایسے مسائل چھیڑتے ہیں، ان کو بھی جماعت سے نکال دو۔ ساتھ وہ تائید کرتے ہیں اور خطبے پڑھتے ہیں علامہ صاحب کے، مولانا سجاد الرحمان صاحب، تو ان کو بھی سائڈ پہ کر دو۔ ان تینوں کو جماعت سے فارغ کر دیا گیا۔ اب جب ان تینوں کو جماعت سے فارغ کر دیا، اور یہی بات اب آج کی یہ تحریریں اس بات کی شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ یہ صوبائی معاملات تھے ہمارے، اور ضابطۂ اخلاق یہی تھا کہ جی جو صوبے فیصلے کریں تو ان کو بھی تسلیم کیا جائے۔ ہم کوئی کے پی کے میں مخالفت کرتے ہیں امیر صاحب کی، یا اگر ہم چاہتے تو جس طرح کی خلاف ورزیاں امیر مرکزیہ کی طرف سے ہو رہی ہیں تو ہم تو اپنا وعدہ نبھا رہے ہیں، ورنہ ہم کے پی کے میں جو منحرف ارکان ہیں، جو امیر صاحب سے انحراف کر چکے ہیں، میرے خیال میں یہ مفتی منیر شاکر صاحب یا دیگر لوگوں کی طرف اشارہ ہے، تو وہ ان کو ہم کیش کر لیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا اور ہم نے ان کی سرپرستی نہیں کی۔ لیکن جو ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، امیر صاحب ان کی دراصل سرپرستی کر کے ان کو پروٹوکول دے کے ہمارے خلاف ایک محاذ انہوں نے کھڑا کر دیا، گویا کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں نا۔ تو اس لیے یہ امیر صاحب کے انفرادی اقدامات ہیں، یعنی کہ وہ اس کو جماعت کی پالیسی تسلیم نہیں کرتے۔ اب دیکھیں کسی کو جماعت میں نکالنا یا رکھنا حتمی فیصلہ کون کرے گا؟ امیر صاحب جب تک فیصلہ نہیں کریں گے، ان کے دستخط نہیں ہوں گے، آپ کسی کو جماعت سے نہیں نکال سکتے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو منحرف یا جس کی جو برطرفی ارکان ہے، دستور کیا کہتا ہے عہدیداران برطرفی ارکان کے بارے میں، اس کو صفائی کا پورا موقع دیا جائے گا، صفائی کا پورا موقع دیا جائے گا۔ یہ ویڈیو کلپ آپ سماعت فرمائیں، یہ میری بات نہیں ہے، مولانا علامہ یونس نعمانی صاحب، ٹھیک ہے، انہیں وقت کا امام راضی بھی کہا جاتا تھا رحمۃ اللہ علیہ، بہت پائے کے مناظر تھے، بڑی علمی شخصیت تھی، اور گراں قدر خدمات ہیں اشاعت توحید و سنہ میں انہوں نے جب علامہ صاحب کو جماعت سے نکالا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں علامہ صاحب کی طرف سے ان مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، جہاں آپ کہیں گے وہیں آ کے میں آپ سے بات کروں گا۔ پہلا موضوع کہ سماعت قائل کافر ہے، دوسرا موضوع کہ مذہبیہ مشرک دا حرام ہے، تیسرا موضوع کہ مرجع تعویذ حرام ہے۔ اس موضوع تے مناظرہ ہوئے گا، جیڑی تاریخ اور رکھے اسی حاضر ہوں۔ تو میرا سوال ہے، دستور کے مطابق یہ موقع کیوں نہیں پرووائڈ کیا گیا کہ ان کو بٹھایا جاتا، ان سے بات کی جاتی اور ان کے دلائل کو توڑا جاتا، اور پھر کہا جاتا کہ جی دیکھو ہم نے آپ کے دلائل کا رد کر دیا ہے، ہم نے آپ کو سمجھا دیا ہے، بتا دیا ہے، لہٰذا آئین قانون کے مطابق اب آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ جماعت میں رہیں، ٹھیک ہے۔ صفائی کا، بات کرنے کا، اپنے دلائل کو ثابت کرنے کا حق دستور دیتا ہے، وہ فیصلہ نہیں کیا گیا، جماعت ٹوٹی، کیونکہ وہ مقبول شخصیات تھیں، ٹھیک ہے، ان کے بہت زیادہ فین فالوئنگ تھی، ان کو بہت زیادہ چاہنے والے تھے۔ اگر ایسا نہیں تھا تو 2011 میں ایک شخصیت وفات پاتی ہے اور 2012 میں دوسری شخصیت وفات پاتی ہے، آج بھی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اسی طرح موجود ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ میں گراؤنڈ ریئلٹی آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بھی چل پھر کے دیکھ لیجیے، آج کے یہ جتنے نوجوان علماء کرام ہیں، مبلغ ہیں، خطیب ہیں، میں تو جس سے ملا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے علامہ صاحب کی تقریر سنی، ہم تو علامہ صاحب سے متاثر ہیں۔ کچھ بہت سارے ایسے علماء ہیں جو علامہ صاحب کے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا جی
ہم نے تو علامہ صاحب کی تقریریں سنی، علامہ صاحب کے بیانات سنے، ہماری زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آیا، لائف چینج ہو گئی اور ہم اس طرف آ گئے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی تھی۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم کسی اور مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، کوئی بریلوی تھے، کوئی دیگر، تو وہ سارے علامہ صاحب کے بیانات سن کے جو ہے راہ راست پہ آئے، تو قربانیاں تھیں اس شخص کی، اور پھر اللہ نے، وہ ایک کمال کا خطیب بھی تھا، لاجواب تقریر کرتا تھا، شکر ہے کہ وہ پشتو نہیں بولتا تھا اور اردو میں اتنی زیادہ ان کی تقریریں نہیں ہیں، ورنہ تو وہ بہت زیادہ عوام جو ہے ان سب کو کیش کر لیتے۔ سرائکی میں وہ یعنی کہ ان کی اپنی ایک بے تاج بادشاہ تھے، یوں سمجھ لیجیے سرائکی کے۔ تو اس لیے اب حضرت نعمانی صاحب کی بات کی جائے تو ان کا اگر آپ مناظرہ سنیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ وہ جب بیٹھتے تھے مد مقابل کو، جب پہلے یہ کہتے تھے نا کہ ٹائم تو بھائی اپنی مرضی کا بتا دے، اور وہ کہتا نہیں جی تسی دسو، تو حضرت جی فرماتے 5 گھنٹے۔ تو پھر جب وہ مد مقابل 5 گھنٹوں کا لفظ حضرت جی کے منہ سے سنتا تو جیسے کہتے ہیں نا کہ پھر چراغوں میں روشنی نہ رہتی، تو اس کی ہوائیاں وہیں سے اڑنے لگ جاتی کہ باجی اے بندے نال متھا مار لیا تو اس میں بڑا ذلیل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بڑے نپے تلے انداز میں، بڑے پلائٹ انداز میں، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ بات کرتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ دلائل کے وہ بے تاج بادشاہ تھے اور ان کی گرفت بڑی مضبوط تھی۔ تو بڑے کمال کے مناظر تھے، میں نے ان کے بڑے مناظرے سنے، ٹھیک ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑی کمال شخصیت تھی۔ مناظرانہ لحاظ سے ایک بہت بڑا قائد جب میدان میں ہو اور خطیبانہ لحاظ سے ایک جب رہنما موجود ہو تو پھر ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ تو ان 2 شخصیات کو کھو دیا گیا، ٹھیک ہے، دراصل کھو ہی دیا گیا نا، لیکن پھر وہ خود برانڈ تھے نا، تو برانڈ ہی رہتا ہے، تو وہ پھر بھی برانڈ رہے۔ اور میں ویسے یہ ساری تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ اب ماشاءاللہ میں نے جیسے شروع میں آپ کو بتایا کہ حضرت شاہ جی جو ہیں حافظ اللہ تعالی، وہ بڑے دور اندیش بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، ایسی شخصیت ہیں، صاحب بصیرت بھی ہیں۔ تو انہوں نے جو یہ بات کہی ہے، یا یہ جو لوگ چاہ رہے تھے اس کے بالکل برعکس فیصلہ کیا ہے، یعنی کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں دراصل نا، انہوں نے کہا کہ جی ہم حضرت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ لوٹیں، واپس آئیں۔ تو میرے خیال میں اب حضرت امیر مرکزیہ جو ہیں وہ بھی جو ہے نا ان کا دل بھی نرم ہو چکا ہوگا، وہ پہلے بھی بڑے ہمبل انسان ہیں، اور اب مزید وہ تھوڑا ری تھنک کرنے کا انہیں موقع مل گیا، اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ بہت جلد حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ لیکن میرا میسیج یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے نکل کے ذرا باہر کی دنیا کو دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کفر، شرک، الحاد جو ہے دناتا پھر رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ اہل توحید کو، موحدین کو، مسلمانوں کو جو ہے نا اپنی اس کی جو یلغاریں ہیں وہ تیز سے تیز تر ہوتی چلی جائیں، لیکن یہ لوگ ہیں کہ سمجھ ہی نہیں رہے اس چیز کو۔ تو موحدین جتنے بھی ہیں جہاں بھی بستے ہیں، یونٹی یہ پاور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اتحاد میں طاقت ہے، اتحاد اور اتفاق میں برکت۔ تو یہ چیز پیدا کرنی چاہیے۔ ایسی باتوں سے، ایسی گفتگو سے، ایسی تقریروں سے اور ایسی محفلوں سے، ایسی میٹنگوں سے گریز برتنا ہی بہتر ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ مفادات کو ترک کرنا، ٹھیک ہے، ہمارا سب سے ایک موحد آدمی ہے، ایک مسلمان آدمی، اس کا بڑا مفاد یہ ہونا چاہیے کہ میں نے توحید اور سنت کی اشاعت کرنی ہے، شرک اور بدعت کا کلا کما کرنا ہے، مجھے عہدوں کی اور واہ کی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔